ظلم کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکومت چلائیں نہیں چلا سکتے، اگر ظلم کرتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ ایک آرام اور پرسکون زندگی گزارے، خدا کی قسم نہیں گزار سکتے، اگر ظلم کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر یا اپنے فرقے کے بلبوتے پر آپ پرسکون رہیں گے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، بہت بڑے بہادر صحابہ کرام میں سے تھے۔ ایک غزوے میں گئے تو جب انہوں نے دعویٰ بول دیا ان کافروں پہ، تو پہلے انہوں نے انکار کیا تھا اسلام قبول کرنے سے۔ جب دیکھا کہ لشکر اسلام غالب آنے والا ہے، فاتح ہونے والا ہے، تو ان میں سے ایک بندہ، ایک غیر مسلم کافر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، تلوار اٹھایا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اس نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ گمان کر کے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، تو اس کو قتل کر دیا۔ جب لشکر واپس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچا اور واقعہ پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان کو سے مخاطب ہوئے کہ کیا آپ نے ان کو قتل کیا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں فرمایا کہ ہلا شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ وہ اخلاص سے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ پھر اس کو فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایمان والے صحابہ تھے، ایمان تو انہی کا تھا کہ جب ان کو ان کی غلطی کی اطلاع مل جاتی، ان کو پتہ چل جاتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو فرمایا ہے کاش کہ مجھے میری ماں نہ جانتی، میں اس سے پہلے پیدا نہ ہوتا، یا میں ابھی اس غلطی کے بعد اسلام قبول کر لیتا، تاکہ یہ گناہ، یہ غلطی میرے کھاتے میں نہ لکھا ہوا ہوتا۔